باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس شخص سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو حاصل کرنے والا ہو تو کیا وہ اس شخص کا سا ہے جس کو ہم نے دنیا میں زندگی میں فائدے سے بہرامند کیا، پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو جو ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز اللہ ان کو پکار کر کہیں گا کہ اے میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں پر اللہ کا فرمان ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا، اب تیرے حضور میں بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس روز ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپس میں پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے تو ایسے لوگ امید ہے کہ نجات پانے والوں میں ہوں گے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب تو جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور چن لیتا ہے، ان کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاک اور بالاتر ہے ان کے شرک سے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب ان کے سینے کی خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں وہ تعریف کے لائق ہے، وہ اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر جائیں گے۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے، تو کیا تم سنتے نہیں۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی کیے رکھتا تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تمہارے لیے رات لائے جس میں تم آرام کرو، کیا تم دیکھتے نہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس لیے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اللہ کے فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس روز اللہ ان کو پکار کر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن پر تم بڑا ظلم کرتے تھے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ہر ایک امت میں سے گواہ نکالیں گے اور پھر کہیں گے کہ اپنی دلیل پیش کرو تو وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی تھی اور جو افتراء کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان سے اکڑنے لگا تو ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانا مشکل تھا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ مت کیوں کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے تم کو عطا کیا ہے اسے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور جسے اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے ہی تم بھی بھلائی کرو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قارون بولا کہ یہ مال تو میرے علم کی بدولت ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتوں جو اس سے قوت اور مال میں زیادہ تھی ہلاک کر ڈالی ہے، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک روز قارون اپنی قوم کے سامنے بڑی شان سے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی ویسا ہی ہوتا
جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے وہ بڑا ہی نصیب والا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اور اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک کام کیا، اور یہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اللہ کے سوا اس کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اور اس کو اللہ کے عذاب سے بچاتی۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو کل اس کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے آج صبح کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر ایسا نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا، ہائے افسوس کافر لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر صلہ ملے گا، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے کام کیے تھے اس کو اس کی قدر سزا دی جائیں گی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی جس نے آپ پر اس قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے وہی آپ کو پھر لے جائیں گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اس کو بھی جو سارے گمراہی میں ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو امید بھی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائیں گی مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، پھر آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا۔ آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کو اللہ کی آیت کے نازل ہونے کے بعد کفر سے نہ روک دے اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہے اور مشرکین میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی ذات پاک ہے، اسی کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔